افغان بارڈر سے خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز نے 54 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر نے بتایا خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے دراندازی کی کوشش کی۔ ہلاک خارجی غیر ملکی آقاؤں کے حکم پر پاکستان میں بڑی دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ بھارت پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی توجہ انسداد دہشت گردی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت پاکستانی مسلح افواج کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز پاکستان مخالف ہر طرح کی کوششیں ناکام بنا دیں گی۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا 26 اور 27 اپریل کی شب خارجیوں نے شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ فورسز نے پہلے انہیں آنے دیا اور پھر 3 اطراف سے کارروائی کی۔ یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو پیغام ہے۔ پاک فوج سرحد پر ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہے۔ دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ایسے ہی پکڑ کر ماریں گے۔ حالیہ دنوں میں کسی بھی آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا خارجیوں کو مارنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اگر پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے ڈبلیو ٹی کی ٹریٹی کا جو گارنٹرز ہیں ان سے ہم ڈیفینیٹلی یہ ٹیک اپ کر رہے ہیں مسئلہ۔ اس طرح کا سلسلہ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ بھارت نے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ورلڈ بینک جائیں گے۔ مودی اور اس کے ساتھ لوگوں کی عقل فارغ ہے۔ مودی ہندوتوا کی سیاست کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، بولے بھارت اب پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو کئی آپشن زیر غور ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ پہلگام ڈرامہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ چین، سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ سے رابطے کر رہے ہیں۔ پاکستان کا موقف دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ افغان جنگ اور 9/11 کے بعد فیصلوں سے ہمیں نقصان پہنچا۔ جب تک ہم غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، غلطیاں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ پاکستان کا پہلگام حملے کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں۔ حملے کے صرف 10 منٹ بعد بھارت نے پاکستان پر الزام تھوپ دیا۔ جو کہانی گڑی گئی وہ سمجھ سے باہر ہے۔ سینتاس معاہدے کی معطلی بھارت کا بچکانہ اقدام ہے۔ کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب دینے کی نہ صرف صلاحیت رکھتا ہے بلکہ تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ چینی وزیر خارجہ سے گفتگو میں کہا بھارت کی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اور پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے یک طرفہ اقدامات اور جنگی جنون پر مبنی پالیسیوں کی مشترکہ طور پر مخالفت کی۔ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی سے بھی رابطہ۔ بھارتی الزامات، پروپیگنڈے اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ سعودی عرب اور ایران خطے کے استحکام کے لیے سرگرم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران پاکستان اور بھارت میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ پہلگام حملے کے پیچھے چھپا بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے مزید 5 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے۔ مکانات کو دھماکہ خیز مواد لگا کر اڑایا گیا۔ درجنوں قریبی مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ گزشتہ 3 دن میں 7 کشمیریوں کے آبائی گھروں کو تباہ کیا گیا۔ کئی خاندان بے گھر اور شدید پریشانی میں مبتلا۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں بھارتی فوج کا مقصد کشمیریوں کے عزم کو توڑنا اور اجتماعی سزا دینا ہے۔ بھارت کشمیری مسلمانوں کی زمین ہتھیانے کے لیے اسرائیلی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا یہ مہم مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بھارت کشمیریوں پر ظلم اور ہندوؤں کو ڈومیسائل جاری کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنا مودی کی سازش ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام بھارت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن پر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔
سابق رکن پارلیمنٹ سمرنجیت سنگھ نے واضح کر دیا بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف الزامات ثابت کرنے کے لیے شواہد نہیں. بھارت کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکام رہی. بھارت اتنا معصوم نہیں. کینیڈا میں 3 سکھوں کو قتل کروایا. امریکہ میں گرپتونت سنگھ پنو کو مارنے کی کوشش کی. بارڈر بند کرنے سے بھارتی پنجاب کی زراعت اور معیشت متاثر ہوگی. بھارتی صدر حکومت برطرف کر کے نئے انتخابات کرائیں اور پہلگام حملے کی آزادانہ تحقیقات کا حکم دیں. بھارتی کانگریس کے کیرلا یونٹ نے پہلگام واقعے پر سوالات اٹھا دیے. کہا پہلگام کوئی سرحدی گاؤں نہیں جہاں کوئی بھی آئے اور کارروائی کر کے چلا جائے. یہ ایل او سی سے 200 کلومیٹر دور ہے. 4 دہشت گرد اتنا اندر کیسے آئے اور پھر بھاگ گئے؟ جب پہلگام میں ایسا ہو گیا تو ہمارے شہر کتنے محفوظ ہیں؟ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ. ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ. भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे. खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान से इजहार यकजहती. कहा 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं. भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे. साबिक भारतीय कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवालात उठा दिए. कहा भारत के पास ना तो पाकिस्तान से जंग करने की अहलियत है ना ही सलाहियत. हमारे पास ऐसी तकनीकी बर्तरी नहीं जो जंगी कार्रवाइयों के लिए दरकार हो. भारतीय पंडित ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया. मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार पानी की सियासत से अवाम को बेवकूफ बना रही है. हमने मालूम किया तो पता चला भारत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने का कोई बंदोबस्त ही नहीं. بلاول بھٹو کینال مسئلہ حل کر چکے ہیں. 2 مئی کو سی سی آئی اجلاس کے بعد معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی سیاسی جماعتوں اور وکلاء سے سڑکیں کھولنے کی اپیل. کہتے ہیں گڈز ٹرانسپورٹ کی روانی یقینی بنائیں تاکہ کسی کو مزید مالی نقصان نہ ہو. مال مویشی امپورٹ ایکسپورٹ کسانوں اور غریب طبقات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے. حکومت سندھ ہر فریق سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. خورشید شاہ کی دھرنا ختم کر کے سڑکیں کھولنے کی اپیل. کہا کینال کا ایشو حل ہو چکا ہے. احتجاج ختم کرتے. یقین دلاتا ہوں اب احتجاج کی نوبت نہیں آئے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات. سندھ میں ترقیاتی منصوبوں اور نہروں پر صوبے میں احتجاج پر گفتگو. صدر کی عوامی فلاح و بہبود کے لیے سندھ میں جاری منصوبے بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت. سندھ کی ترقی اور خوشحالی عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا. لاہور میں جے یو آئی کی قومی فلسطین کانفرنس. قائدین کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت. مولانا فضل الرحمان کا خطاب. کہا پہلگام واقعے کا الزام لگا کر پاکستان سے انتقام کی بات کی جا رہی ہے. مودی کو پیغام ہے آگے تو بڑھو. 1965 کی طرح حشر کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا حال ہی میں اسرائیل سے کچھ لوگ بھارت پہنچے ہیں. بھارتی فوجی اسرائیل سے مل کر فلسطین میں لڑ رہے ہیں. بھارت اور اسرائیل دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. بھارتی جارحیت کے خلاف ہم سب ایک ہیں. سینیٹ انتخاب میں حصہ لینے یا نہ لینے پر ایم کیو ایم مرکزی کمیٹی کی مشاورت. ذرائع کے مطابق سینیٹ انتخاب میں حصہ لینے سمیت پی پی کی درخواست پر غور. بیشتر ایم کیو ایم اراکین نے سینیٹ انتخاب میں حصہ لینے پر زور دیا. حصہ لینے کی صورت میں ایم کیو ایم امیدوار آج ریٹرننگ آفیسر کو ٹکٹ جمع کرائیں گے. مرکزی رابطہ کمیٹی کی مزید مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا. ایم کیو ایم کی جانب سے نگہت مرزا یا مجاہد رسول میں سے کسی ایک کو ٹکٹ دینے پر غور. ڈیرہ غازی خان میں تورسا کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 ڈاکو مارے گئے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت رحمت، فہد اور آصف کے ناموں سے ہوئی. ہلاک ڈاکو گزشتہ دنوں اے ایس آئی اور کانسٹیبل کی حادث میں ملوث تھے.
सुपर बंद 2 के मुकाम पर जराइम पेशा नासिर के इत्तला पर नाका बंदी की गई थी। मारे गए डाकुओं के 2 साथी मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। फलस्तीन और मशरिक वस्ता के मुतासरीन के लिए पाकिस्तान से एक और इमदादी खेप रवाना। तर्जुमान NDMA ने बताया, कराची से गजा के लिए इमदादी सामान की 15वीं खेप भेज दी गई। NGOs के ताउन से 40 टन सामान उर्दन रवाना किया गया। रॉयल मेडिकल सर्विसेज उर्दन की जानिब से सामान वसूली के बाद मुतासरीन में तकसीम होगा। NDMA अब तक 15,000 टन इमदादी सामान बराह रास्त गजा भेज चुका है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का चीन और तुर्की का 1 हफ्ते का दौरा मुकम्मल। इनामी ने बताया, पाकिस्तानी वफ्द ने शंघाई ताउन तंजीम के चीफ जस्टिस का कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। साइबर सिक्योरिटी, मसनूई जहानत और बच्चों के हुकूक पर अदालती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। रुकन ममालिक का साइबर क्राइम के खिलाफ ताउन बढ़ाने, AI के अदालती इस्तेमाल को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट की डिजिटलाइजेशन और केस मैनेजमेंट इकदाम को आलमी सतह पर सराहा गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज सुबह वतन वापस पहुंचेंगे। एक घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। पाकिस्तान, हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान मुत्तहिद। शाहिद आफरीदी की भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर चढ़ाई। बोले, 1 घंटा हमला जारी रहा, 8 लाख में से एक फौजी भी नहीं पहुंचा और फिर 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिया। पाकिस्तान और हमारा दीन हमेशा अमन का पैगाम देता है। साबिक कप्तान मोइन खान ने कहा, भारत हमाकत न करे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले का जवाब के लिए देने के लिए तैयार हैं। अदाकार जावेद शेख ने कहा, भारत ने हमला किया तो हमारी फौज मुकम्मल तैयार है, कड़ा जवाब मिलेगा। अदाकारा लैला जुबैरी बोली, कौम अपनी मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। अदाकार अदनान समद खान ने कहा, जब भी पाकिस्तान की सालमियत पर बात आई तो कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज एक पेज पर होते हैं। गुलकार फाकिर महमूद बोले, पाकिस्तानी कौम खुद मुख्तार है और हम अपनी सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मोहाली में हिंदुओं ने हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी तालिबा को हिरासत किया। तालिबा ने बताया कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने उनके कमरे के दरवाजे पर लातें मारी, गालियां और धमकियां दी। मुझे और मेरी दोस्त को हमला आवरों से बचने के लिए भागना पड़ा। भारत इंसानियत भी भूल गया। पाकिस्तान से दिल के ऑपरेशन के लिए जाने वाले 2 बच्चों को वापस भेज दिया। बच्चे अस्पताल में दाखिल थे, बगैर ऑपरेशन के निकाल दिया गया। दोनों बच्चों के दिल की सर्जरी बहुत अहम थी। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक और शानदार कामयाबी। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ लाहौर में पिंडी वाली परफॉर्मेंस दोहरा दी। 179 रन के ताकुब में बाबर 11 PSL की तारीख में अपने कम तरीन टोटल 114 रन पर ढेर। फहीम अशरफ ने 5 शिकार किए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।